الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں سورت سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہم تمام سامعین کو حق سننے کی، اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے حق بات کہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی شان بیان فرمائی، اس کے اندر ایک جملہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، انشاءاللہ آج وہ میری گفتگو کا عنوان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ شفا دینے والا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے شفا عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے آزمائش کے اندر رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے بیماری کے اندر اس کے حال پر رحم فرماتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف ان کے معاملات نہیں سکھائے، بلکہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کیسا رہنا ہے، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہم کو سکھائی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جو حقوق ہے اس کو بیان کیا۔ 5 حق رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، جس کے اندر ایک یہ بھی ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ اس کا حق ہے۔ آپ کو خبر پہنچے کہ کوئی آپ کا بھائی، دوست، رشتہ دار، پڑوسی وہ بیمار ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی بیمار داری کے لیے جانا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور صرف حق نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ جب کوئی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بے شمار اجر اور ثواب ارشاد فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتہ ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ تیرا چلنا بہت اچھا ہے، اور
تو نے جنت میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا. جب وہ چلتا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے بظاہر اسپتال جا رہا ہے, بظاہر اس کے گھر کو جا رہا ہے, لیکن اس کا چلنا کیسا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ تیرا چلنا بڑا اچھا ہے اور تو نے جنت میں ایک اعلیٰ بلند مقام حاصل کر لیا. کر کیا رہا ہے؟ وہ اپنے بھائی کی مزاج پرسی کر رہا ہے, اس کی عیادت کر رہا ہے, اور بدلے میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا رحم کا معاملہ فرمایا. سنن ترمذی کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے صبح کے وقت تشریف لے جاتا ہے, صبح کے وقت جا کر اس کو دیکھتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, جہاں پر 70 کا فگر آتا ہے, اس سے مراد فقہا نے بیان کیا کہ 40 70 یہ عدد اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جہاں پر بیان کرنا ہو وہاں اس فگر کو استعمال کیا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ فرشتے, 70,000 فرشتے, بڑی تعداد میں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. صبح نکلتا ہے تو شام تک کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور کتنی بڑی اس کے لیے سعادت مندی. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا. اللہ رب العزت یہ قادر مطلق ہے, یہ بیمار ہونے والی ذات نہیں, اللہ کی ذات بیماری سے پاک ہے. پھر اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے, یہ کیوں بیان کیا گیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو خالق ہے, مالک ہے, تو رب ہے, میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ میں تو بندہ ہوں, ابن آدم ہوں, میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ رب العزت سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ بیمار ہوا تھا اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو وہاں تو مجھ کو پا لیتا. بعض مقام ایسے ہیں جہاں پر جانا بندے کے لیے نہ صرف باعث برکت ہوا کرتا ہے بلکہ ان مقامات پر جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جایا ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو, اور جب میرا محبوب بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو تم اللہ کو لوجد اللہ تواب الرحیما, اللہ کو پالو گے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں بعض اوقات بندہ حاضر ہوتا ہے, بندے کے ذریعے حاضر ہوتا ہے, اور بعض اوقات سجدے کے ذریعے حاضر ہوتا ہے. جب کوئی اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی رضا چاہتا ہے تو اس کا ایک راستہ مسلم شریف کی حدیث ہم کو یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بیمار کے پاس جائے, اس کی عیادت کرے, اللہ رب العزت کا قرب, اس کی رحمت کو وہ پانے والوں میں اور حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائے. ہم اسے کوئی ایک معمولی کام نہ سمجھیں. کوئی اگر بیمار ہو جائے یا پھر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کو جا کر دیکھنا نہ صرف اس کا حق ہے بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے اس کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضائل بیان فرمائے. اور ایک حدیث پاک میں تاجدار کائنات
ہم غریبوں کے آقا رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلا تو وہ ایسا ہے کہ رحمت کی تلاش میں وہ نکلا ہے، اور جب وہ کسی بیمار کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو ایسا ہے کہ رحمت کے سمندر میں وہ اس نے غوطہ لگایا۔ اللہ کی رحمت یہ بڑی وسیع ہے، اگر اس کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ جس پر رحم فرمائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ یہاں اس کے لیے نہ ایک چھینٹا کہا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت وہ پا لیتا ہے، بلکہ اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جب وہ کسی بیمار کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر، اور اس میں کوئی غوطہ زد ہو تو یہ فضیلت، یہ شان، یہ رحمت کس کو ملا کرتی ہے؟ اس کو جو کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کے حال چال کو دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ نمازوں کے پابند ہوا کرتے اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو تلاش کیا کرتے۔ اگر کوئی مسجد کے اندر نہیں ملتا، حالت نماز میں اس کو نہیں پاتے، تو پھر اس کے گھر پر جا کر دریافت کرتے، کیا ہوا، یہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ یہ گھر پر جاتے تھے، جا کر دستک دے کر پوچھتے تھے کیا ہوا، آج ہم نے ان سے فجر کی نماز میں ملاقات نہیں کی، ان کی طبیعت تو درست ہے، یہ ٹھیک تو ہیں، ان کے ساتھ کوئی سانحہ، کوئی حادثہ، کوئی معاملہ تو پیش نہیں آیا۔ جا کر اس کے حال چال کو دریافت کرنا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کے پاس جاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، سیدھا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے اور دعا فرمایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہے کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی مریض کے پاس پہنچو تو اچھی بات کہو کہ تم جو کہو گے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اگر ایسا لگے کہ اس کا مرض لا علاج ہے، اس وقت بھی اس کے ساتھ اچھے جملے کہنے کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی کے پاس جاتے تو کہتے اللہ رب العزت چاہے تو تجھے اس بیماری کے بدلے تیرے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اچھے جملے کہتے ہوئے اس کے دل کو ہلکا کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے تقدیر تو نہیں بدلے گی لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام و تسلیم کا مبارک فرمان کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور رسول پاک کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے بعد اسلام کے اندر جو سب سے اچھے اعمال ہیں ان کے اندر یہ شامل ہے کہ بندہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرے، اس کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑا دے، اس کے مزاج کو بہتر کر دے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیمار بھی پڑ جائے، بستر پر بھی ہو، طبیعت بھی خراب ہو، اگر وہ ملاقات کے لیے آ جائے یا ان سے کچھ دیر بات ہو جائے تو بندے کی طبیعت سے وہ بوجھل پن دور ہوتا ہے۔ وہ دوا کا کام کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں چند افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے ملاقات کے بعد وہ غموں کو بھول جایا کرتا ہے، وہ تکلیفوں کو بھول جایا کرتا ہے، اس کا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ اگر ہمارے سبب سے کسی کا دل خوش ہو رہا ہو تو یہ اسلام کے اندر سب سے بہترین کاموں کے اندر ہے کہ آپ کسی کے دل کو خوش
اور راضی کرنے والا کام کرے اور اس کے دل کے اندر خوشی کی لہر کو دوڑائے. یہ رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے. جب تم جاؤ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اچھی بات کہو کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کی بات پر آمین کہتے ہیں. جانے کے بعد اگر کسی کا مرض ایسا لگے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا مثلا کہ یہ آخری سٹیج پر ہے, انہیں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتے, اس کے باوجود بھی جب آپ اس کے پاس جاؤ تو اس سے یہ مت کہو کہ ایسی بیماری ہمارے فلاں رشتہ دار کو بھی تھی اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. آپ کی جو کیفیت ہے ایسی کیفیت اور ایک شخص کی میں نے دیکھی, ہمارا ایک جاننے والا تھا لیکن یہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہے, اس کے اندر وہ بچ نہیں سکا, آپ کو بہت سخت بیماری ہو گئی. ایسے جملے نہ کہیں کہ جس سے اس کا دل اور بیٹھ جائے, جس سے پہلے انسان جب بیماری میں ہوتا ہے تو ذہنی طور پر بوجھ نہیں ہوتا ہے, جسم تو اس کا تکلیف اٹھاتا ہی ہے, ساتھ میں جو اس کا ذہن ہے, جو اس کا دماغ ہے, وہ بھی اس کا شکار نظر آتا ہے اور اس کے اندر پورا الجھا ہوا ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد اس سے کوئی ایسی بات, حالانکہ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو یہ چیز ہوئی ہے, یہ بچ نہیں سکتا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, لیکن آپ کے جملے تقدیر تو نہیں بدل سکتے لیکن کچھ دیر کے لیے اس کے دل کو خوش کر سکتے ہیں. ہمارے بڑوں کا طریقہ کیا رہا؟ یہاں پر جو ضعیف حضرات ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب وہ کسی کے پاس جاتے اور دیکھتے کہ وہ بیمار ہے تو اسے ایک جملہ یوں کہتے کہ تمہیں تو ابھی اپنے پوتروں اور نوازوں کی شادی دیکھنی ہے. یہ ایک جملہ اس کو تسکین کا تھا, اس کو یہ بتانے کے لیے 50 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے, اب وہ بیمار ہے, اس کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تمہیں ابھی اپنے پوتروں کی اور نوازوں کی شادی دیکھنی ہے, یعنی اور جینا ہے اور لمبی تمہیں زندگی بسر کرنی ہے. ہمارے کہنے سے نہ اس کی زندگی طویل ہوگی نہ کم ہوگی, لیکن اس کے ذہن پر جو بوجھ ہے وہ بوجھ ختم ہوگی, اس کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف ختم ہوگی. یہ مزاج اسلام نے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو دیا ہے کہ بیمار کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی کی خبر ملتی کہ وہ بیمار تو ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے. حضرت ام سعید رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بیمار ہوئی, حضرت ابن عباس سے یہ حدیث پاک روایت کردہ ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد ان کو دیکھا کہ ان کا جسم کانپ رہا, بخار اور جاڑا ہم جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, جس میں جسم پر لرزہ اور کپکپی تاری ہوتی ہے. جب رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ مجھے بخار نے گھیر لیا ہے, اللہ اس کو برکت نہ دے. انہوں نے اس صحابیہ نے یہ جملے کہے کہ مجھے بخار نے گھیر لیا ہے اور اللہ بخار کو برکت نہ دے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو کہ جب یہ تمہارے پاس آتی ہے تو تمہارے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے جس طرح لوہے کو آگ میں ڈالنے کے بعد وہ میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے, زنگ لگا ہوا لوہا بھی آگ میں جب ڈال دیا جائے تو آگ کی تپش کی وجہ سے اس کا سارا میل چلا جاتا ہے اور وہ پھر نکھر کر باہر آتا ہے. اسی طرح جب کسی کو بخار آتا ہے اور وہ بخار کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو پھر بخار کی وجہ سے وہ اس کے گناہ بھی اسی طریقے سے صاف ہوتے ہیں جس طرح ایک لوہے سے زنگ دور ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بخار کو برا کہنے سے منع فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کو ختم کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پاک بنایا اور ان کو ہمیشہ ایسے رکھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں. بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو محفوظ رکھا.
نبیوں کو جو عام طور پر بیماری ہوا کرتی اس کے اندر سر درد، بخار یا پھر زکام، یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کو ہوا کرتی، یہ چھوٹی بیماریاں ہیں۔ اور طبی اعتبار سے بھی جب کسی کو بخار ہوتا ہے یا سر درد ہوتا ہے یا ناک سے پانی بہتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے، لیکن جو بڑی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ بیماری کے اندر بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ ایسی کیفیت میں آتا ہے کہ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سکون اس کو حاصل نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی بیماریوں سے شفا مانگنے کا، پناہ مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت کے دربار میں پناہ مانگیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جائیں۔ تو ابھی میں نے جو حدیث پاک بیان کی، رحمت کے سمندر میں غوطے لگانا، 70,000 فرشتوں کا اس کے لیے دعا کرنا، جنت میں اس کا محل بن جانا، یہ تمام فضائل کس کے لیے ہے؟ جو کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تصویر ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا کسی چیز کے کھانے کا اگر دل کر رہا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے گیہوں کی روٹی اگر مل جائے تو دل کو تسکین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بھائی کے یہاں گیہوں کی روٹی پکی ہو تو وہ لا کر ان کو کھلائے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے بیمار کے پاس جب جاؤ تو اس سے پوچھو کہ اس کو کچھ چاہیے، اگر وہ کہے ایسی چیز جو اس کی طبیعت کے خلاف، مثلا دمے کا مرض ہے اور وہ ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے یا آئس کریم کھانا چاہتا ہے تو پھر اس سے اس کو روکا جائے گا، لیکن کوئی ایسی چیز جس سے اس کی طبیعت پر اثر نہ پڑتا ہو تو اس سے سوال کر ویسی چیز اس کو کھلانے کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو باوضو جائے، کہ جو بندہ وضو کر کر کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ رب العزت اس سے جہنم کو 60 سال دور کر دیتا ہے۔ 60 سال کی مسافت، 60 سال اگر کوئی چلے تو کہاں تک چلے گا؟ کتنی دور کا راستہ طے کرے گا اتنی دور بندے سے جہنم کو کر دیا جائے گا۔ کس کے لیے؟ جو وضو کر کر کسی کی تیمارداری کے لیے جائے، اور جب وہاں پر جائیں تو چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ صحابہ کے دور میں، یہ تابعین کے دور میں، کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے علالت ہوئی، اس کی تیمارداری کے لیے کوئی پہنچے اور جانے کے بعد قریب میں کچھ خواتین بھی تھی، تیمارداری کی، اس کے بعد نگاہ اٹھی اور وہ ان کے گھر والوں کو دیکھنے لگے، تو اس کے بعد اس بزرگ نے فرمایا تو آیا تھا نیکیاں کمانے، گناہوں کو لے کر جا رہا ہے۔ اس چیز سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے کہ جب آپ کسی کے یہاں جاؤ، وہ بیمار ہے تو ہو سکتا ہے اس کے گھر کی خواتین اس کے پاس اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور بیمار کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو پہلے تکلیف اور اذیت میں ہے وہاں جا کر۔ اسپتالوں کے اندر اگر ہم دیکھیں، عام طور پر مصری معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے، ایک آدمی ایڈمٹ ہوتا ہے، 20 آدمی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس کے روم میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اور وہاں بیٹھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کچھ ذکر و اذکار کریں گے یا اس کے لیے اچھی دعا کریں گے، بلکہ وہاں بیٹھ کر آپسی گفتگو کے اندر لگ جاتے ہیں، آپسی بات چیت کے اندر لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی آواز سے باتیں کرتے ہیں، اس سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے اسلام نے منع فرمایا وہاں پر جاؤ، بیٹھو۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو جا کر دیکھ لو، اچھے جملے اس سے کہو،
اس سے کچھ دیر بات کر لو تو فوراً رخصت لے لو، زیادہ دیر وہاں پر بیٹھو نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بیٹھنے سے بیمار کو سکون حاصل ہوتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ سکتا ہے، اور وہ بھی کتنی دیر بیٹھے؟ جب تک کہ بیمار چاہے کہ وہ وہاں پر بیٹھے، اس کے بعد وہاں سے ہٹ جائے۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ جا کر کوئی بیمار ہے، گھر پر ہے، جا کر اس کے ساتھ 10 آدمی 12 آدمی جا کر اس کے کمرے میں بیٹھ جائیں اور کنٹینیو اس کے ساتھ بیٹھے رہیں، تو یہ چیز اس کو اذیت دینے والی۔ لیکن بعض اوقات ماں بیمار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے، ضعیفی کا عالم ہے، بچے بچیاں میرے پورے آ کر ساتھ بیٹھے، تو ان کا بیٹھنا اذیت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جا کے ان کا بیٹھنا اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ ان کے چہروں کو دیکھتی ہے تو پھر اس کے دل پر راحت، سکون اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ چیزیں ہم کو سکھائی ہے، ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ جب کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو دیکھنے کے لیے جائے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص جس سے آپ کی نہیں بنتی وہ بیمار ہو جائے اور آپ کی جانے سے اس کو صدمہ نہ پہنچے تو اس کے پاس بھی اس کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں جا کر اس سے اچھے جملے کہنے چاہیے، اچھی بات اس کے ساتھ کہنی چاہیے۔ کہ آپ اگر کسی کے برے وقت میں جا کر کسی کے پاس ٹھہرتے ہیں تو پھر اس کے دل کے اندر آپ کو لے کر جو سختی ہے وہ پگھلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کا دل آپ کے لیے نرم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ چیز کر لیا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر درس دیا کرتے۔ ایک یہودی لڑکا آتا تھا، وہ کچھ دن آیا اور رسول پاک کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ روزانہ آنے لگا، بار بار آنے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دریافت کیا کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے اس کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد اس کے ساتھ بڑی اچھی بات، بہت اچھا دلاسا دیا، اور جب نکلنا چاہتے تھے تو کچھ یاد آیا، رسول پاک واپس پلٹے اور اس سے کہا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھے؟ وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، اس کا باپ اس کو دیکھنے لگا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ کر لے ویسا جیسا محمد چاہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، جیسے ہی کلمہ پڑھا انتقال ہوا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کی قبر کے پاس جا کر، ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس کی قبر کے اندر لیٹے اور اس کے بعد باہر تشریف لائے، اس کو اس قبر کے اندر رکھا گیا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے اعزاز بخشا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا مزاج ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے اپنی امت کو۔ میرے آقا نے یہ سکھایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر وہ تمہارے مذہب کا نہ بھی ہو تو اس کی تیمارداری کی۔ اس بڑھیا کا واقعہ تو ہم بچپن سے بوڑھے ہوئے تک بارہا سنتے آئے ہیں کہ جو کچرا ڈالا کرتی تھی، رسول پاک علیہ السلام اس کے پاس گئے۔ جب میرے آقا وہاں پہنچے وہ کہنے لگی کہ مجھے کمزور دیکھ کر بدلہ لینے کے لیے آئے ہو؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تیرا مزاج پوچھنے کے لیے اور تیری تکلیف کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی بیماری ہے کہ طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ لا علاج۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیری اس بیماری کا علاج کر دوں، اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کی بیماری کا علاج فرمایا۔ جب اس کی وہ بیماری ٹھیک ہوئی، اس نے کہا جب دل کی بیماری چلی گئی تو اب کلمہ پڑھ لیتے، جسم کی بیماری چلی گئی تو دل کی بیماری بھی اس کے ساتھ چلی گئی، اب کلمہ پڑھ لیتے۔ اس نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھایا جائے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ آپ جب کسی پڑوسی کو یا کسی کاروبار میں جس سے تعلق رکھنے والے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ایسوں کے پاس جاتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی سخت وقت آئے اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، تو پھر اس کا اچھا اثر ان کے دل پر مرتب ہوتا ہے، ان کے دل پر وہ اثر بیٹھتا ہے۔ یہ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، یہ کام کرنے کا اسلام نے ہم کو مزاج دیا ہے۔ ہم اس چیز کو اپنے ذہنوں کے اندر لے کر آئے۔ بیمار کی عیادت یہ رسول پاک کی سنت بھی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے
اور فقہا نے اس کا درجہ مستحب کا رکھا ہے. اگر کوئی جائے گا تو ثواب پائے گا, نہیں جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہوگا. کسی مصروفیت میں کسی اور چیز کے باعث اگر کوئی نہ جا سکے تو اس سے سوال نہیں ہے, لیکن اگر جائے گا تو اللہ کی رحمت کو پالے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق میں نے جو حدیث مبارکہ بیان کی, اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت اور برکت کی بات ہے. ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنے. آخری میں صرف 1-2 منٹ ایک بات آپ کی گوشہ گزار کر کے اپنی بات ختم کر دوں. ہم نے اپنا مزاج یہ بنا لیا کہ کسی سے اگر تعلق رکھنا ہے تو کیا فائدہ ہم کو حاصل ہو. اگر فائدہ کسی سے ہے تو تعلق رکھنا ہے, مالی طور پر فائدہ ہو یا کسی سے اگر ہم کو کاروبار کے اندر فائدہ ہو, رشتہ داری کے اندر فائدہ ہو, فائدہ اگر ہے تو اس سے ہمارا تعلق ہے, ورنہ ہم نے اس سے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے. یہ اسلام نے مزاج دی ہے. اسلام نے مزاج یہ دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے اچھے برے وقت میں آپ کھڑے رہو. کوئی پڑوسی ہے, کوئی آپ کا تعلق رکھنے والا ہے, اگر وہ غیر بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ, اس کے یہاں اچھی بات کرو جا کر, اور لوگوں کے دلوں سے بوجھ کو دور کرنا اور بیماروں کے ساتھ اچھی بات کرنا, یہ مزاج اسلام نے دیا ہے. ایک حدیث پاک آخری عرض کر کے بات ختم کر دوں, جب کبھی آپ بیمار کے پاس جائیں تو اس سے یہ کہیں کہ تم ہمارے حق میں دعا کرو. ایک تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں, دوسرا حدیث پاک میں ہے کہ بیمار کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے فرشتے کی دعا, جیسا وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح یہ جب تکلیف میں ہے اور کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی وہ شان اور فضیلت عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحت, تندرستی اور عافیت نصیب فرمائے, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور بیماروں کی عیادت کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.